بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں قواعد التجوید اور اس میں ہم نے چھٹا جز آغاز کیا ہے جو کہ مخارج کے بارے میں ہے۔ تو پہلا اصول ہم اس کا پڑھ چکے ہیں جو کہ 3 ہی حروف پر مشتمل تھا، وہ ہے جوف دہن، واو الف اور یا، اور اس کے بعد دوسرا اصول جو ہے مخارج کا وہ ہم نے پڑھا حلق۔ تو حلق سے ہمارے 3 مخرج ہیں جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ایک ہمارے پاس تھا وسط حلق، اور ایک سب سے پہلے ہم نے پڑھا مخرج نمبر 1 اس کا اقصی حلق، پھر وسط حلق، اور آج کا ہمارا مخرج نمبر 3 جو ہے حلق کا وہ ہے ادنا حلق۔ تو ادنا حلق کیا ہوتا ہے؟ المخرج الرابع، چوتھا مخرج ہے ادنا حلق، یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں، اور مخرج کے اعتبار سے ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ یہ جو 6 ہم نے حروف پڑھے ہیں تینوں مخارج میں، یعنی کہ اقصی حلق میں، وسط حلق میں، اور آج پڑھیں گے ادنا حلق۔ مخرج کا نام آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ آج کا مخرج ہے ہمارا ادنا حلق۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے پہلے اپنے پاس۔ وہ ہوا اور وہ ادنا، ادنا کہتے ہیں جو حلق کا اوپر والا حصہ جو ہمارا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جو منہ کی جانب ہوتا ہے۔ الحلقی حلق کا، مما اس میں سے جو، یلی الفما، یلی الفما کہتے ہیں منہ کے قریب سے، منہ کے قریب سے، ویخرج اور نکلتا ہے منہ اس سے، بتصادم الجسمین المتقابلین، وہی یہ لفظ آپ سنتے آ رہے ہیں۔ پہلے دونوں مخارج کے بارے میں بھی یہی لکھا تھا کہ دونوں کے یعنی منہ اور حلق، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے تو اس سے یہ ادا ہوتا ہے 2 متقابل جسموں کے ٹکرانے سے، بتصادم ٹکرانے سے، الجسمینی 2 جسموں کے، المتقابلین متقابل یعنی 2 جسموں کے متقابل ٹکرانے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ آج جو ہم مخرج پڑھنے لگے ہیں ادنا حلق سے جو حروف ادا ہوں گے وہ کون سے ہیں؟ الغین، غین، ثم الخاء، پھر خا، غین اور خا، کما تروہا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو ان دونوں کو، فی القاعدۃ الآتیۃ دیے گئے قاعدہ میں، یعنی جو نیچے قاعدہ دیا گیا ہے اس قاعدہ میں آپ دیکھ لیجئے درج ہے۔ القاعدۃ پڑھنے کا طریقہ، حمزہ بڑی زبر غین ساکن اغ، اغ، غین اور خا چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہمارے چھٹے جز کے بعد 7واں جز جو آ رہا ہے وہ صفات ہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ صفات پھر سے اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں گی کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے غین کو ادنا حلق سے۔ آج کا ہمارا مخرج کیا ہے؟ مخرج نمبر 4 ادنا حلق، اور ادنا حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2 حروف، غین، خا۔ ابھی آپ کو پریکٹس کے لیے قاعدہ دیا گیا ہے، حمزہ بڑی زیر غین ساکن اغ، حمزہ سیدھا پیش غین ساکن اغ، حمزہ بڑی زبر خا ساکن اخ، حمزہ بڑی زیر خا ساکن اخ، حمزہ سیدھا پیش خا ساکن اخ، حمزہ بڑی زبر غین ساکن اغ، حمزہ بڑی زیر غین ساکن اغ۔ یہاں پہ آپ کی آواز جو ہے نا یہ آپ نے سٹاپ کرنی ہے، اس آواز پہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ آواز آپ نے، کیونکہ جیسے آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں تو غیر المغضوب، مغ نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، مغ، مغ، یہ غین کی آواز آپ نے کیا کرنی ہے؟ سٹاپ کرنا ہے اس آواز کو۔ اس آواز میں آپ کی حرکت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ قلقلہ والے حروف میں سے نہیں ہے، بس آپ نے صرف اس کو پر پڑھنا ہے اور اس کی صفت استعلاء جو ہے اس کو آپ نے باقی رکھنا ہے۔
باقی آپ نے اس پہ مخرج کو معلوم کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، اسی طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اخ، اخ، اغ. اسی طرح سے ہمارے پاس ہے اخ، اخ، اخ. ٹھیک ہے جی. آگے ہے والاجراء، اور قاعدے کو جاری رکھنا. اب ہمیں قرآن مجید سے کچھ الفاظ دیے ہیں نیچے انہوں نے پریکٹس کے لیے، اور ان الفاظ پہ خوب اچھی طرح سے اپنے مائکس کو میوٹ رکھتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے. اور پھر قرآن مجید میں جب آپ اسی طرح غین کو ساکن دیکھتے ہیں اور خو کو، تو آپ نے ان کو ادائیگی کس طرح کرنی ہے جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو صرف آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ نے غین کا مخرج ساکن حروف، یہ تو آپ کو پریکٹس اور سکھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پڑھنا اس طرح ہے، یہ سیکھنے کے لیے ہے. پھر آپ جہاں سے غین حرف کے شروع میں آ جائے یا آخر پر آ جائے، آپ نے ادائیگی اسی طرح کرنی ہے. جیسے آپ کے پاس خروج لفظ آ گیا، خروج، تو وہاں بھی آپ نے خو کو پر ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کے پاس غور، غور لفظ آ گیا ہے تو آپ نے غرور آ گیا تو آپ نے غین کو پر ہی پڑھنا ہے. یہ آپ کو مخرج سکھانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ مخرج جو آپ نے معلوم کرنا ہو جس حرف کا، اس کو آپ نے ساکن کر دینا ہے اور اس سے پہلے حمزہ لے آنا متحرک، تاکہ ایک دفعہ ادنا حلق کے ساتھ آپ کو ٹچ کرنا جو ہے اس کا طریقہ پتا چل جائے کہ یہ یہاں سے ادا ہوگا. نیچے دیکھ لیجئے الفاظ کو. افرغ، افرغ، یہاں پہ آپ نے غین ادنا حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے. لا تزغ، لا تزغ، یبلغ، یب، اب با میں تو قلقلہ ہے اس لیے میں کر رہی ہوں لوگ، یہ آپ نے آواز کو سٹاپ کر دینا ہے. یہاں پہ آپ نے لوگو نہیں کہنا. ٹھیک ہے. یبلغ، بلغ، 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 مغرم، مغو نہیں کہنا، مغرم، مغرم، مغفرۃ، مغفرہ، المغضوب، 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 المغرب، المغرب، مغموم، مغموم. کہاں سے ادا کر رہے ہیں غین کی آواز؟ ادنا حلق سے. ادنا حلق کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارا چوتھا مخرج ہے اور یہ اس کا اصول کیا ہے؟ حلق. حلق میں سے 6 ہی حروف ادا ہوتے ہیں جن کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. پہلا مخرج ہم نے پڑھا اکس حلق، اس سے حمزہ ہا. دوسرا پڑھا وسط حلق، اس سے عین ہا. اور آج ہمارا تیسرا مخرج ہے ادنا حلق، اس سے حروف ادا ہوتے ہیں غین، خا، غین، خا. اب تھوڑی سی ہم خا کی مخرج کی پہچان دیکھ لیتے ہیں. نیچے الفاظ دیے گئے ہیں. نفسخ، نفس، سین باریک رہے گا، یہ نہیں کہ آپ نے اس کو پور پڑھنا ہے خو کو اور ادنا حلق سے نکالتے نکالتے آپ سین کو صاد بنا دیں. سوخ نہیں کہنا، سین باریک ہی رہے گا. آگے سین کا بھی مخرج آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، وہ ہم پڑھیں گے. نفسخ، نف، فا پہ حمس ہوگا. نفسخ، نسلخ، نسلخ، ينفخ، ينفخ، الأخ، الأخ، انسلخ، انسلخ، انسلخ. لام باریک رہے گا، لوخ نہیں کہنا. ٹھیک ہے. اخرج، اخرجو نہیں کہنا، خو کو ساکن کرنا ہے. صرف آپ نے اس کو پر پڑھتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ خو، اخ، اخ. یہ آپ کی گلے کا جو اوپر منہ والا جانب حصہ ہے، جہاں پر آپ کا گلا اوپر جا رہا ہے، منہ کی طرف جو حصہ آتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے آپ نے ادا کرنا ہے. اور اس حصے کا نام کیا ہے؟ ادنا حلق. وہاں سے آپ نے خو کو ساکن کرتے ہوئے ادا کرنا ہے. اخ، اخرج، 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 تخرج، تخرج. توخ نہیں کہنا. ٹھیک ہے. اوخ، اوخ، حمزہ کو او نہیں کرنا، اخ، اخ. ایسے خو کو آپ نے ادنا حلق میں لے جانا ہے اور پر کر دینا ہے. تخرج، تخرج، اخرجنی. جیم تو قلقلہ والے حروف میں نا، اس لیے وہاں تو کریں گے لیکن پیچھے نہیں کرنا ہے. خو کو ساکن رکھنا ہے، سٹاپ کرنا ہے یہاں پہ آواز کو اپنی.
أخرجني أخرجني مخمصة 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 وهو المسمات اور وہ نام دیا گیا ہے بالحرف الحلقی بالحرف الحلقی یعنی حرف حلقی حروف حلقی ان کو کہتے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ حروف حلقی. ایک دفعہ پھر ڈیفینیشن سن لیجئے تاکہ آپ کو مخرج اچھی طرح سے معلوم ہو. جو ہمارا چوتھا مخرج ہے وہ ہے ادنا حلق. تو ادنا حلق کیا ہے؟ وہ والا حصہ جو منہ کے قریب ہو، منہ کے قریب والے حصے کو کہتے ہیں. اور وہ وہاں سے نکلتے ہیں دو حروف غین اور خا، دونوں جسموں کے متقابل ملنے سے، یعنی اوپر حلق ہے اور جہاں پہ حلق آپ کا سٹارٹ ہے اسی کے آگے منہ ہے، تو یہ دو متقابل اجسام جو ہیں یہ ملتے ہیں. دونوں کے ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ غین خا ادا ہوتا ہے اور وہ حروف کیا ہیں؟ حروف حلقیہ کہلاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء.